میں پوری قوم متحد تھی، متفق تھی اور وہ اپنی آرم فورسز کے ساتھ کھڑی تھی. اور میں اس وقت جب اسمبلی میں بھی تقریر کی تو میں نے وہاں بھی اس بات کا اظہار کیا کہ آج ہم پولیٹیکل ڈیوائیڈ سے بھی مبرہ ہیں. آج کوئی اپوزیشن نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ نہیں ہے. آج مل کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دینے کا وقت ہے. اور دیکھیے کامیابی تبھی ملتی ہے کہ جب قوم کے اندر اتحاد و اتفاق ہو. رافیل کے گرنے سے بھارت کا غرور بھی خاک میں مل گیا. مودی اس وقت آئسولیشن کا شکار ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کی پریس کانفرنس. کہا مار کے حق میں پوری قوم متحد ہو کر فورسز کے ساتھ کھڑی تھی. بیانیہ سفارتی اور عسکری محاذ پر پاکستان کو فتح حاصل ہوئی ہے. پاک فضائیہ اور ایئر ڈیفنس نے عالمی سطح پر اپنی صلاحیتیں منوائیں. انشاءاللہ آپ کے فوجی جوان، آپ کی ایئر فورس، آپ کی نیوی، آپ کی حکومت سب الرٹ ہے. اگر کسی قسم کا کوئی ایڈونچر انڈیا کرے گا وہ ہم اس کا جواب دیں گے. اتنا بڑا ایک مقابلہ ہوا اور پاکستان کو اللہ نے عزت اور اللہ تعالیٰ نے آرم فورسز کو سرخرو کیا. انشاءاللہ آئندہ بھی وہ آپ کو ماضی کی طرح مایوس نہیں کریں گے. دفاع وطن اور عوامی تحفظ کے لیے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا فولادی عزم. گزشتہ سال پاکستان نے بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کے فیصلہ کن اور بھرپور جواب سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاک فوج کا شہریوں کے تحفظ اور ملکی دفاع کے عزم پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. کہا بھارت کی جانب سے کسی بھی قسم کی مہم جوئی کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا. مارکہ حق کے حوالے سے ممتاز صحافی جاوید چودھری تمغہ امتیاز کے تاثرات کہتے ہیں جنگ صرف فوج نہیں بلکہ پوری قوم نے مل کر لڑی ہے. پہلگام فالس فلیگ کے بعد بھی میڈیا، ریاست اور سیاستدانوں نے جھوٹ پھیلایا. مارکہ حق کو 1 سال مکمل. ملی نغمہ اللہ اکبر تیار ہیں ہم کی بھرپور پذیرائی. گزشتہ سال مارکہ حق کے موقع پر ریلیز کیے گئے آئی ایس پی آر کے ملی نغمے نے عوام کے دل جیت لیے. آئی ایس پی آر کے شاندار نغمے میں لہو گرما دینے والے اشعار اور سحر انگیز آواز نے سما باندھ دیا. مارکہ حق کے موقع پر ملی نغمے نے عوام میں حب الوطنی کا جذبہ مزید بڑھا دیا. نغمے کے جوشیلے بول غالب ہیں خدا کا وار ہیں ہم. فوج اور عوام کا جذبہ ایمان تازہ کر دیا. مارکہ حق میں پاک فوج کا پیشہ ورانہ اور بھرپور جواب. بھارتی ڈرون سے دراندازی کی ناکام کوشش پر ڈاکومنٹری ریلیز. بھارتی بلا اشتعال جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیتے ہوئے پاکستان نے بھارتی ڈرونز کو زمین بوس کر دیا. پاک فوج نے سکھر اور رحیم یار خان سمیت پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھارتی ڈرونز جیسی سازشوں کو خاک میں ملا دیا. بھارتی ڈرونز کی دراندازی ناکام بناتے ہوئے پاک فوج نے بروقت کارروائی کر کے مکمل کنٹرول برقرار رکھا. عالمی میڈیا نے بھی پاکستان کی فضائی دفاعی نظام کے ذریعے بھارتی ڈرونز مؤثر طریقے سے تباہ کرنے کی تصدیق کر دی. 4 جولائی تک تجارتی معاہدہ کر لو ورنہ بہت زیادہ ٹیرف کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹرمپ کی یورپی یونین کو دھمکی. ٹرمپ نے یورپی کمیشن کی صدر سے بات چیت کے بعد اپنے سوشل میڈیا میں کہا کہ میں نے انہیں ہمارے ملک کی 250ویں سالگرہ تک مہلت دی ہے. یہ صورتحال یورپی یونین اور امریکہ کے درمیان تجارتی تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا کر سکتی ہے. دونوں فریقین پہلے ہی کئی اقتصادی معاملات پر اختلافات رکھتے ہیں. امریکی تجارتی عدالت کا بڑا فیصلہ. ٹرمپ کے 10% عالمی ٹیرف مسترد غیر قانونی قرار دے دیا. امریکی عدالتی فیصلے کے مطابق یہ ٹیرف 1974 کے تجارتی قانون کے تحت جائز نہیں ہے. امریکی عدالتی تجارت نے ان چھوٹے کاروباری اداروں کے حق میں فیصلہ دے دیا جنہوں نے ان ٹیرف کے خلاف درخواست دائر کی. یہ ٹیرف 24 فروری سے نافذ کیے گئے تھے. عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ٹرمپ انتظامیہ نے جس تجارتی خسارے کو بے بنیاد بنایا اس کے لیے قانون استعمال نہیں کیا. اب نے ہرمز میں ایران سے جھڑپوں کے باوجود جنگ بندی برقرار ہے. امریکی صدر ٹرمپ کا بیان.
ईरान को जो है वो आज बहरी जबकि रजीम ख़त्म दूसरी तकरीबन नकारा और तीसरी ख़त्म कर दी गई है। ईरान के जजीरा और बंदरगाह अब्बास पर हमले अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक कर दी है। ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तान शानदार मुल्क करार देने के लिए बोल, कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जो हैं वो शानदार हैं। ईरान के जजीरा कशम पर हमले की जिम्मेदारी ईरानी तंसीबात को निशाना बनाया, सेंट्रल कमांड ने तस्दीक कर दी। ईरान का अमरीका पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, किसी भी जारियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब देने का ऐलान कर दिया गया। अमरीका ने जजीरे के साहिलों पर खित्ते के कुछ ममालिक के ताउन से शहरी इलाकों पर फ़िज़ाई हमले किए। एक ईरानी ऑयल टैंकर को ईरानी पानियों में इलाका जस्त के करीब निशाना बनाया गया। दूसरे ईरानी जहाज़ को फजीरा बंदरगाह के सामने हरमस में निशाना बनाया गया। अमरीका ने खुमीर, सैरिक और जजीरा कुशम में फ़िज़ाई हमले किए। ईरान का जोहरी प्रोग्राम पर बात करने से फिर इनकार। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में रहेगी। आबनाए हुर्मुज़ ईरान के हाथ से निकली तो दुश्मन उसे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। खित्ते की सलामती की जिम्मेदारी खित्ते के ममालिक को उठानी पड़ेगी। गैर मुल्की अफवाज चाहे अमरीकी हों या यूरोपी, खित्ते से निकल जाएं। ईरान अब भी अपने 70% मिसाइल ज़ख़ीरा कर चुका है। अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक शदीद बमबारी के बावजूद ईरान अब भी अपने 75% मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स को बरकरार रखे हुए है। ईरानी हुकूमत ने अपनी ज़ेरे ज़मीन मिसाइल साइट्स को दोबारा फॉल कर दिया। ईरान ने तबाहशुदा मिसाइलों की मुरम्मत की और उन्हें मिसाइल भी तैयार किए हैं। ईरान अमरीकी नाकाबंदी को कम अज़ कम 3 से 4 माह तक बर्दाश्त कर सकता है। ईरान जंग में साल से अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा गया। करारदाद अमरीकी कांग्रेस के रुकन ऑल ग्रीन ने ऐवान में पेश की। करारदाद में पाकिस्तान को गैर जानिबदाराना और काबिल एतमाद सालिस के तौर पर करार दिया गया। अमरीकी मतन में कहा गया, तबाहकुन जंग के दौरान पाकिस्तान का किरदार कलियदी रहा। कांग्रेस के रुकन ने करारदाद में पाकिस्तान की सफारती किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान ने जानी और माली नुकसान रोकने के लिए बेहतरीन सहूलतकारी फराहम की। पाकिस्तान ने सफारती वफूद की मेज़बानी के लिए शहरों की बंदिश जैसी मुश्किलात बर्दाश्त की। अमन और इंसानी वक़ार को फ़रोग़ देने के मुश्तरका अज़्म पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की पोम्पियो से मुलाकात। अमरीकी महकमे ख़ारजा की मुलाकात हुई, जबकि दोनों रहनुमाओं ने मशरक़ वस्ता की सूरत हाल समेत दीगर बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख़याल किया। ये मुलाकात कैथोलिक चर्च की 2000 साला तारीख में पहले अमरीकी पॉप पर सदर ट्रंप की गैर मामूली तनकीद के बाद हुई है। अमेरिका और ईरान में दोबारा कशीदगी से आलमी मार्केट में अमेरिकी खाम तेल महंगा, फी बैरल कीमत में 3% इजाफे से $57.56 हो गई। गुज़श्ता सेशन में अमेरिकी खाम तेल 27 सेंट कमी के बाद $94.81 फी बैरल पर बंद हुआ था। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर 63% अमरीकियों ने ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बायस 81% अमरीकी माली दबाव महसूस कर रहे हैं, जबकि 8 अमरीकी पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से घरेलू बजट में गैर मामूली दबाव महसूस कर रहे हैं। अमरीका की गैसोलीन की कीमत बढ़कर $4.56 फी गैलन हो गई है, जो ईरान जंग शुरू होने से पहले $2 थी। ईरान अमरीका तनाज़े दोबारा शुरू हुआ तो उसके असरात महदूद नहीं रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, अक़वाम आलम को ईरान अमरीका तनाज़ात के नताइज भुगतना पड़ेंगे। आबनाए हुर्मुज़ के मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग कर रहा है। भारत के साथ मौजूद तनाव किसी भी वक्त एक और तनाज़े का बाइस बन सकता है।
پاکستان کے لیے $1.2 ارب کی قسط کی منظوری، IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر خزانہ اگلی قسط کی منظوری کے لیے پر امید ہیں، کہا IMF کی طرف سے دیے گئے ٹیرف کے لیے اہداف پورے ہیں، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں مارچ $2060 ملین آ سکتے ہیں۔ پاکستان میں 500 میگا واٹ فلوٹنگ سولر منصوبات قابل تجدید توانائی کی جانب تاریخی قدم ہے۔ پاکستان میں قابل تجدید توانائی کے فروغ اور توانائی خود کفالت کی جانب اہم اقدام جاری ہیں۔ حکومت نے سندھ میں کنچھار جھیل پر 500 میگا واٹ فلوٹنگ سولر پاور پروجیکٹ کی منصوبہ بندی مکمل کر لی۔ منصوبے کا مقصد قابل تجدید توانائی کو فروغ دینا اور درآمدی فوسل فیول پر انحصار کرنا ہے۔ کرپشن کے الزام میں معطل 2 سابق چینی وزرائے دفاع کو سزائے موت سنا دی گئی۔ چینی سرکاری میڈیا کے مطابق دونوں کو رشوت کا مجرم قرار دیتے ہوئے فوجی عدالت نے سزائے موت سنائی۔ عدالت نے کہا کہ 2 سال بعد ان کی سزا عمر قید میں تبدیل کر دی جائے گی، بیرول کی سہولت بھی حاصل نہیں ہوگی۔ دونوں کے خلاف 2023 میں فوج کے انسداد بدعنوانی ادارے نے تحقیقات شروع کی۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے غزہ میں فضائی حملے جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں مجموعی طور پر 9 فلسطینی شہید، 39 زخمی ہوئے۔ وزارت صحت کے بیان کے مطابق اسرائیل کی جانب سے اکتوبر 2023 میں شروع ہونے والی جنگ اب تک 72,000 سے زائد فلسطینی شہید کر چکی ہے۔ ملک بھر کے مختلف میدانی علاقوں میں 8 سے 10 مئی تک گرمی میں اضافے کا امکان، PTM نے الرٹ جاری کر دیا۔ DI خان، ٹانک بنو، لکی مربت میں پارہ 47 ڈگری جانے کے امکانات۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم گرم اور خوش رہے گا۔ ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان میں موسم شدید گرم رہے گا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی ایک روزہ دورے پر ڈھاکہ پہنچ گئے۔ محسن نقوی ایشین کرکٹ کونسل کے صدر کی حیثیت سے بنگلہ دیش بورڈ کی ایڈ ہاک کمیٹی کے سربراہ تمیم اقبال سے بھی ملاقات کریں گے۔ محسن نقوی اپنے اس دورے میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ بھی دیکھیں گے۔